أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ساری زندگی ماں کے نام کرتا ہوں، میں خود کو ماں کا غلام کرتا ہوں۔ جنہوں نے کی زندگی اولاد پر نثار، جنہوں نے کی زندگی اولاد پر نثار، جو ہیں مائیں ان کو سلام کرتا ہوں۔ جہاں دیکھتا ہوں لفظ ماں لکھا ہوا، چومتا ہوں اس کا احترام کرتا ہوں۔ میری زباں کو مل جاتی ہے مٹھاس، میری زباں کو مل جاتی ہے مٹھاس، جب بھی ماں سے کلام کرتا ہوں۔ یہ کہہ کر میں فرشتوں سے جنت میں چلا جاؤں گا، یہ کہہ کر میں فرشتوں سے جنت میں چلا جاؤں گا۔ میں اپنی ماں کے قدموں کے نشان ڈھونڈ رہا ہوں۔ آج کیوں ہے خاموش یہ روتی تھی، میرے رونے سے پہلے نیند آ گئی کیسے اسے؟ یہ تو کبھی سوئی نہیں میرے سونے سے پہلے۔ دنیا کی ہر چیز سے پیاری مجھ کو میری ماں، کوئی میرے دکھ کو سمجھے نہ سمجھے، پر سمجھتی ہے میرے ہر دکھ کو میری ماں۔ میرے اعمال ایسے ہیں میں کب کا مر گیا ہوتا، مجھے یہ زندگی دی ہے میری ماں کی دعاؤں نے۔ سینے سے لگا کر کہا کرتی تھی ماں مجھ کو، تو لال ہے میرا نہ ستایا کر مجھ کو، پچھتائے گا ایک دن جب میں چلی جاؤں گی، نہ چاہتے ہوئے بھی اکیلا چھوڑ جاؤں گی۔ زمانہ دکھائے گا گرمی کی شدت تجھ کو، یاد کر کے تو روئے گا پھر مجھ کو۔ مدت سے میری ماں نے سینے سے نہیں لگایا ہے۔ یہ کامیابیاں عزت یہ نام تم سے ہے، اے میری ماں میرا سارا مقام تم سے ہے۔ تمہارے دم سے ہے میرے لہو میں کھلتے گلاب، میرے وجود کا سارا نظام تم سے ہے۔ گلی گلی میں جو آوارہ پھر رہا ہوتا، جہاں بر میں وہی نیک نام تم سے ہے۔ کہاں بساط جہاں اور میں کم سن و ناداں، یہ میری جیت کا سب اہتمام تم سے ہے۔ جہاں جہاں ہے میری دشمنی سبب میں ہوں، جہاں جہاں ہے میرا احترام تم سے ہے۔ اے میری ماں مجھے ہر پل رہے تمہارا خیال، اے میری ماں مجھے ہر پل رہے تمہارا خیال، تم ہی سے صبح ہو میری شام تم سے ہے۔ یہ کامیابیاں عزت یہ نام تم سے ہے، اے میری ماں میرا سارا مقام تم سے ہے۔ چلے جدوں چواں پاسے غم دی ہوا، اس ویلے کم آندی ماں دی دعا۔ یہ بھی دعا کرتا ہوں خاص طور پر کہ جن کی
مائیں بیمار ہیں، والدین بیمار ہیں، اللہ انہیں صحت کاملہ عاجلہ دائمہ مستمر عطا فرمائے. ہمارے بھائی عثمان صاحب کی والدہ بھی بیمار ہیں، اللہ پاک ان کو بھی صحت اور ان کا سایہ ان کے سروں پر تا دیر قائم دائم رکھے. چلے جدوں چواں پاسے غم دی ہوا اس ویلے کم آندی ماں دی دعا کرنی اویس کیتی ماں دی نوکری کرنی اویس کیتی ماں دی نوکری. تو پھر صلہ کیا ملا؟ ماں کی خدمت کا صلہ کیا ملا؟ کرنی اویس کیتی ماں دی نوکری کرتا حضور نے انعام بھیجیا کرتا حضور نے انعام بھیجیا اس ویلے کم آندی ماں دی دعا. سچ کہندے ماواں جدوں مر جاندیا سچ کہندے ماواں جدوں مر جاندیا کہندا کوئی نہیں بیٹا چھیتی چھیتی گھر آ اس ویلے کم آندی ماں دی دعا. چلے جدوں چواں پاسے غم دی ہوا اس ویلے کم آندی ماں دی دعا. حضرات محترم، کیونکہ مہمان خصوصی ابھی تک نہیں پہنچے اور باقاعدہ ہم نے آغاز نہیں کیا تھا، لیکن ابھی پتہ چلا ہے کہ وہ پہنچنے والے ہیں، لیکن آپ اپنا پروگرام شروع کریں. یہ مائک ٹھیک کر دیں ذرا کہ ڈسٹرب نہ کریں. سبحان اللہ سبحان اللہ تو رب ہے میرا میں بندہ تیرا. سبحان اللہ سبحان اللہ ہر رنگ میں ہے جلوہ تیرا. سبحان اللہ سبحان اللہ تو حاکم میں محکوم تیرا. تو مولا میں محتاج تیرا. ہر رنگ میں ہے جلوہ تیرا. سبحان اللہ سبحان اللہ. جلوے تیرے رونق تیری جنگل جنگل اور نور تیرا. صحرا صحرا رحمت تیری دریا دریا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور یہ آسی مجرم آئے ہیں اور خالی جھولی لائے ہیں بے صدقہ رحمت عالم کا. سبحان اللہ سبحان اللہ. خوبصورت محفل جس میں آپ تشریف لائے ہیں اور خوبصورت لوگ جو آپ تشریف رکھے ہیں، اس لیے کہ خوبصورت محفلوں میں خوبصورت لوگ ہی بلائے جاتے ہیں اور آپ لوگ اس علاقے کی ترجمانی کر رہے ہیں اور خوبصورت محفل میں بیٹھے ہیں. اللہ کے پاک کلام سے محفل کا آغاز کرتے ہیں. حافظ عثمان صاحب سے اپیل کرتا ہوں کہ اللہ کا کلام پڑھ کے رونق دوبالا کریں اور میرے رب کا کلام سنائیں. جناب حافظ عثمان صاحب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة. وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة. وما أمروا إلا ليعبدوا
الدين القيم صدق الله العظيم آنکھوں کا تارا نام محمد دل کا اجالا نام محمد آنکھوں کا تارا نام محمد دل کا اجالا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم پوچھے کا مولا لایا ہے کیا کیا پوچھے کا اللہ لایا ہے کیا کیا میں یہ کہوں گا نام محمد میں یہ کہوں گا نام محمد آنکھوں کا تارا نام محمد دل کا اجالا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم ماشاءاللہ خوبصورت تلاوت کیا آپ صاحب نے، اور ہماری بخشش کے ذرائع بھی یہی ہیں، کوشش کیا کریں جب میرے رب کا کلام پڑھا جا رہا ہو تو متوجہ ہو جائے، اس لیے کہ ہماری بخشش کے یہ ذرائع ہیں۔ کوئی بیماری ہو، کوئی پریشانی ہو، صرف آپ کا ذہن واش ہونا چاہیے، اس طرف متوجہ ہونا چاہیے، یہ آپ کو احساس ہو کہ یہ کلام کیا پڑھا جا رہا ہے، اور یقین جانے جو دل میں آپ رکھیں نا کہ یا اللہ اس قرآن کا صدقہ، یا اللہ اس نعت کا صدقہ میری بیماری یہ دور کر دے، اور آپ کا کامل ایمان اور یقین ہونا چاہیے۔ کب چیز ملتی ہے کہ آپ کے ذہن نہ ہو میرا سفر کیسا ہے، کہیں جانا ہو پہلے سفر کی ایک ذہن میں سارا نقشہ بنتا ہے کہ میں سفر پہ جا رہا ہوں، کس طرف کا سفر ہے، کس جگہ پہ جانا میں، کس طریقے سے سفر کرنا ہے، اور کون کون بندہ جو مجھے ملے گا۔ اسی طرح آپ آئے ہیں، صرف مقصد روٹی کھانا، کھانا کھانا، چائے پینا، ٹائم ضائع کرنا نہیں ہونا چاہیے۔ ہر کام کے بدلے اللہ تعالیٰ آپ کو نوازتا ہے۔ جب اللہ کا کلام پڑھا ہے یہ اپنی جگہ ہے، میرے آقا کی محفل پڑھی ہے، نعت پڑھی ہے، اس پہ درود و سلام ہوا ہے، یہ اپنی جگہ ہے۔ اور جب آپ کیف و سرور میں آئیں گے، جب اس پر توجہ ہوگی، متوجہ ہوں گے، پھر پتہ چلے گا کہ کس ہستی کو پکارا جا رہا ہے، کس کا کلام پڑھا جا رہا ہے، اور کس طریقے سے پڑھا جا رہا ہے۔ کہ میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں، میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں، میرے آقا کا روزہ مدینے میں ہے، اور جس کا ہم اللہ کوئی محلہ نہیں، ایک ایسا محلہ مدینے میں ہے، کیونکہ میرے آقا کا روزہ مدینے میں ہے۔ میری آنکھوں کی ٹھنڈک مدینے میں ہے، میرے دل کا سکون مدینے میں ہے، کیونکہ میرے آقا کا روزہ مدینے میں ہے۔ اور جس کی خاطر بنے ہیں یہ دونوں جہاں، جس کی خاطر بنے ہیں یہ دونوں جہاں، وہ رسول وجیہہ مدینے میں ہے۔ اور میرے آقا کے درود و سلام، اور میرے پاس آج کے نوجوان مقرر جو آپ کے سامنے تشریف رکھتے ہیں، اس سے پہلے کہ ہم اپنا ٹائم مزید ضائع کریں، آپ معزوز ہوں گے ان کی گفتگو سے۔ 3 کتابیں ان کی شائع ہو چکی ہیں، اور میرے رب کا ان پہ بہت احسان ہے، اور میں ایسے لوگوں کو اس لیے بہت پسند کرتا ہوں کہ اپنی جوانی میں اس طرح متوجہ ہو گئی ہے، یعنی کمائی اپنی جگہ ہے، میرے رب نے ایسا رزق لکھ دیا ہے
کہ ان کا اٹھنا بیٹھنا، پڑھنا پڑھانا، گفتگو کرنا، سارا جو ہے وہ اس عبادت میں شامل کرتا ہے. اور ان کی گفتگو سے آپ معزول ہوں گے. نوجوان مقرر اور میرے پاس اللہ کے فضل و کرم سے حضرت علامہ نادر صدیقی صاحب تشریف رکھتے ہیں. میں اپیل کروں گا کہ آپ اپنے خوبصورت معزول کریں گا. جناب حضرت صاحب. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام أو كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الهاشمي الكريم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم عليه. جو مالک ہے سب کا وہ مالک ہے میرا، اسی نے بنایا اجالا اندھیرا، اسی نے بنائے چمنزار سارے، اسی کی ہے تخلیق چاند اور تارے. فلک ہے میرے کبریا کی نشانی، زمین پر اسی ذات کی مہربانی. وہ پتھر میں کیڑے کو جو پالتا ہے، وہ سب پر نگاہ کرم ڈالتا ہے. وہ سب سے مکرم، وہ سب سے جدا ہے، وہ تیرا وہ میرا وہ سب کا خدا ہے. وہ اجالوں کو نور دیتا ہے، ذکر اس کا سرور دیتا ہے. اس سے مانگو تو کھل کے مانگا کرو، وہ خدا ہے ضرور دیتا ہے. اور جس انجمن میں ذکر رسالت مآب ہے، اپنے پیارے نقیب محترم کیا شاندار نقابت کر رہے ہیں، ان کی نظر. یہ دو شعر کروں گا کہ جس انجمن میں ذکر رسالت مآب ہے، اس انجمن میں سانس بھی لینا ثواب ہے. بہت شکریہ، سلامت رہیں. جس انجمن میں ذکر رسالت مآب ہے، اس انجمن میں سانس بھی لینا ثواب ہے. ختم الرسل ہے، صاحب ام الکتاب ہے، اس پر سلام جس کا پسینہ گلاب ہے. سلام اس پر کہ جس کے نام لیوا ہر زمانے میں بڑھا دیتے ہیں ٹکڑا سرفروشی کے فسانے میں. سلام اس پر کہ جس کے گھر میں چاندی تھی نہ سونا تھا. سلام اس پر کہ ٹوٹا بوریا جس کا بچھونا تھا. سلام اس پر کہ اسرار محبت جس نے سمجھائے. سلام اس پر کہ جس نے زخم کھا کر پھول برسائے. سلام اس پر کہ جس نے خون کے پیاسوں کو قبائیں دی. سلام اس پر کہ جس نے گالیاں سن کر دعائیں دی. اور پیارے نقیب محترم آپ کی نظر اپنے لکھے ہوئے اب اپنے دو چار شعر سنا کے بعد آگے بڑھاتا ہوں کہ غلاموں کو ٹھکانہ دیتے، دشمن کو دعا دیتے، میرے آقا محبت کو قرینہ بھی نیا دیتے. نبی سائیں کے محکوموں کی قیمت اور بڑھ جاتی. غلاموں کو جب اپنے ساتھ ناقہ پر بٹھا دیتے، کوئی خالی نہ اٹھتا تھا میرے آقا کی محفل سے. کبھی اجوا کھلا دیتے، کبھی زمزم پلا دیتے. کوئی خالی نہ جاتا تھا میرے آقا کی
کبھی زمزم پلا دیتے، اگر کچھ ڈھونڈنا ہوتا تھا شب میں اہل خانہ کو، میرے آقا رخ انور کی ایک جھلکی دکھا دیتے، میرے آقا رخ انور کی ایک جھلکی دکھا دیتے۔ کچھ ایسے معجزن تھا جذبہ توحید آقا میں، کچھ ایسے معجزن تھا جذبہ توحید آقا میں، کوئی گالی بھی دیتا تو اسے کلمہ سنا دیتے۔ اور کچھ ایسے صلہ رحمی، کچھ ایسے ناز کرتی تھی صلہ رحمی نبوت پر کہ ماؤں بیٹیوں کے واسطے کملی بچھا دیتے۔ عزیزان محترم، بغیر کسی تمہید کے دو چار باتیں آج کے ٹائٹل کے عنوان سے، آج کے ٹاپک کے عنوان سے کرنا چاہتا ہوں۔ یہ رحمت دسترخوان، اپنے بزرگوں کے نام پہ دسترخوان کا نام بھی رحمت رکھ دیا، اور یہ بات یاد رکھنا، رحمت اللہ کی ہو یا اللہ کے رسول کی ہو کبھی ختم نہیں ہوتی۔ مجھے بتایا گیا کہ یہ پہلے 2 4 5 10 20 دیگیں لوگوں تک پہنچاتے تھے، اب کھلا اعلان کر دیا رحمت دسترخوان والوں نے، کوئی اپنا ہے وہ بھی آئے، کوئی پرایا ہے وہ بھی آئے، کوئی مسلمان ہے وہ بھی آئے، کوئی کافر ہے وہ بھی آئے، کوئی سنی ہے وہ بھی آئے، کوئی شیعہ ہے وہ بھی آئے، کوئی حنفی ہے وہ بھی آئے۔ یہ رحمت کا دسترخوان سب کے لیے لگا دیا گیا۔ کرو مہربانی تم اہل زمین پر، خدا مہرباں ہوگا عرش بری پر۔ آج کے ٹاپک کے حوالے سے 2-3 باتیں اپنی گوش گزار کر کے میں اپنی گفتگو سمیٹنا چاہوں گا۔ میرے دوستو، کھانا کھلانا یہ پیغمبروں کی صفت ہے، ولیوں کی صفت ہے، صحابہ کی صفت ہے، اولیاء کی صفت ہے، اہل بیت کی صفت ہے۔ میں کس ٹاپک کو کھولوں؟ میرے پیچھے دائیں بائیں علماء بیٹھے ہیں، یہ بہتر سمجھتے ہیں۔ انبیاء میں جد الانبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نام سب نے سنا ہوگا۔ سیدنا ابراہیم 4000 کے قریب پیغمبروں کے دادا بزرگوار ہیں۔ ہمارے پیارے نبی سیدنا کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سلسلہ نسب بھی جد الانبیاء سیدنا ابراہیم علیہ السلام پر جا کے پہنچتا ہے۔ اللہ نے حضرت ابراہیم کی ایک صفت قرآن میں بتائی، صدیق ہے۔ اللہ نے ایک صفت بتائی ابراہیم کی، حلیم ہے، اور ایک صفت اہل سیر نے لکھی ہے، سیرت نگاروں نے لکھی ہے۔ سیدنا ابراہیم کی ایک خوبی ہے مکرم الضیفان، مہمانوں کو کھانا کھلانے والے۔ حضرت ابراہیم کی خوبی تھی دسترخوان پہ اکیلے نہیں بیٹھتے تھے، جب تک کوئی مہمان نہ آ جاتا کھانا شروع نہیں کرتے تھے، اور بعض اوقات حضرت ابراہیم 3 میل کا سفر طے کر کے کسی بھوکے کو تلاش کرتے تھے۔ جب بھوکا مل جائے تو اسے لے کے آتے تھے، اپنے دسترخوان پہ بٹھاتے تھے۔ میرے آقا علیہ السلام کا پورا خاندادہ بھوکوں کو کھانا کھلانے کا خاندادہ ہے۔ میرے آقا علیہ السلام کے پردادا بزرگوار کا نام ہے حضرت ہاشم علیہ السلام۔ حضرت ہاشم کا اصل نام عمر ہے، لیکن ان کا نام ہاشم مشہور کر دیا گیا۔ وجہ یہ ہے کہ انہوں نے ایک کام اپنا لیا تھا۔ مکہ مکرمہ میں حاجیوں کو کھانا کھلاتے تھے، شوربہ بناتے تھے، یخنی بناتے تھے، روٹی کے ٹکڑے اس میں ڈالتے تھے، سرید بناتے تھے، اور لوگوں کو، حاجیوں کو، فقیروں کو، مسکینوں کو کھلاتے تھے۔ لوگوں نے ان کا نام ہاشم رکھ دیا۔ ہاشم اس کو کہتے ہیں جو چورا چورا بنا کے، سرید بنا کے لوگوں کو کھانا کھلائے۔ ہاشم چوری بنے ہوئے کھانے کو کہتے ہیں۔ یہ میرے آقا کی خوبی ہے۔ میرے آقا کے دادا بزرگوار کا نام عبد المطلب ہے۔ ان کا ایک نام لوگوں میں مشہور کر دیا گیا، مطعم طیر السماء۔ انہوں نے کام یہ اپنایا تھا، ان کے باپ کا کام ہاشم کا تھا کہ وہ زمین والوں کو کھانا کھلاتے تھے، بابا عبد المطلب نے آسمان والوں کو کھلانا شروع کر دیا۔ انہوں نے روٹی کے ٹکڑے بنائے، گوشت کے ٹکڑے بنائے، اور جا کے پہاڑوں پہ ڈال دیتے تھے، اور وہاں سے پرندے آتے تھے اور وہاں سے کھانا اٹھا کے اپنا رزق لے کے جاتے تھے۔ لوگوں نے مشہور کر دیا مطعم طیر السماء۔ اور میرے پیارے نبی کی شان دیکھے، میرے پیارے نبی کا ایک پیالہ تھا۔ امام ترمذی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے
شمائل ترمذی میں میرے آقا علیہ السلام کے شمائل موجود ہیں. امام ترمذی نے حضور علیہ السلام کے جہاں برتن لکھے ہیں وہاں ایک برتن کا ذکر کیا. اتنی بڑی پرات تھی, 4 بندے اس کو اٹھا کے لاتے تھے مسجد نبوی کے صحن میں, اور صبح چاشت کا وقت ہوتا تھا, صحابہ وہاں پہ بیٹھ جاتے تھے اور میرے آقا ان کو ترغیب دیتے تھے, فرماتے تھے بسم اللہ پڑھو, دائیں ہاتھ سے کھانا شروع کرو. اور یہ اللہ کے نبی کی صفت اور خوبی ہے کہ آپ نے خود بھی کھانا کھلایا, آپ کے دادا نے بھی کھانا کھلایا, آپ کے پردادا نے بھی کھانا کھلایا, بزرگوں نے بھی یہ صفت اپنائی ہے لوگوں کو کھانا کھلانے والی. اللہ نے قرآن میں اہل ایمان کی ایک خوبی بتائی ہے, وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. اللہ نے فرمایا اللہ سے محبت کرنے والے لوگوں نے یہ خوبی اپنا لی ہے, وہ لوگوں کو کھانا کھلاتے ہیں, لوگوں کو کھانا کھلاتے ہیں, مسکینوں کو, قیدیوں کو کھانا کھلاتے ہیں, مسکینوں کو کھانا کھلاتے ہیں, فقیروں کو کھانا کھلاتے ہیں. اعلیٰ حبہ, فرمایا کھانا کھلانے والے صرف اللہ کی رضا کے لیے کھلاتے ہیں. عرب میں ایک مقولہ آج بھی مشہور ہے, لقمہ کھلاؤ نقمہ سے بچ جاؤ. ایک لقمہ ہے لام سے اور ایک لقمہ ہے نون سے. لام اور نون, لقمہ جو لام کا ہے یہ لقمہ ہے جو ہمارے پیٹ میں جاتا ہے, اور لقمہ نون والا یہ ہے انتقام. عرب میں مشہور ہے لقمہ کھلاؤ اللہ کے غضب سے بچ جاؤ, لوگوں کو لقمہ کھلاؤ اللہ کی ناراضی سے بچ جاؤ, لوگوں کو لقمہ کھلاؤ اللہ کے انتقام سے بچ جاؤ. علامہ ابن جوزی نے ایک عجیب واقعہ لکھا ہے, فرمایا ایک عورت کھانا کھا رہی تھی, ایک آخری لقمہ بچ گیا, باہر سے فقیر نے آواز دی, اس نے وہ لقمہ اس کو دے دیا. پھر اللہ نے اس عورت کو بچہ دیا, یہ جنگل صحرا میں جا رہی تھی, اس کا بچہ ایک درندے نے چھین لیا. ایک سفید کپڑوں والا بزرگ آیا, درندے کے منہ سے اس کا بچہ چھینا اور اس عورت کو واپس کرتے ہوئے کہا لقمے کے بدلے میں لقمہ لے لو, لقمے کے بدلے میں لقمہ لے لو. تم نے ایک لقمہ راہ خدا میں دیا, اللہ نے تمہاری اولاد کو درندوں کا لقمہ بننے سے بچا لیا. میرے آقا علیہ السلام نے ترغیب دی, اطعموا الطعام. حضرت عبداللہ بن سلام کی روایت ہے, فرمایا اطعموا الطعام افشوا السلام اور وصلوا باللیل والناس نیام وصلوا الارحام تدخلوا الجنت بسلام. فرمایا 4 کام کر لو جنت میں سلامتی سے داخل ہو جاؤ گے. پہلا کام سلام کو پھیلاؤ, لوگوں کو السلام علیکم کہو. آج ہمارے مسلمانوں میں محبت کا یہ خوبصورت ہتھیار نکل گیا. مسلمان ایک دوسرے کو گڈ مارننگ کرتے ہیں, ہیلو ہائے کرتے ہیں, اور ہمارے پنجاب کا کلچر اس سے برا ہے, ایک دوسرے کو دور سے ملیں گے پیار محبت میں بھی گالیاں دیں گے. لیکن ہمارا دین, ہمارا مذہب ہمیں تعلیم دیتا ہے, فون کرو پہلے ہیلو نہ کہو, السلام علیکم کہو, ایک دوسرے سے ملو سلام کرو. یہ میرے آقا نے پہلا کام بتایا. دوسرا کام بھوکوں کو کھانا کھلاؤ. تیسرا کام فرمایا اپنے رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرو. چوتھا کام فرمایا جب رات کو سب سو رہے ہوں تم نماز پڑھو, رب کی بارگاہ میں سجدہ دو. تدخلوا الجنت بسلام, تم جنت میں سلامتی سے داخل ہو جاؤ. یہ 4 کام بتائے, ان میں ایک کام حقوق اللہ سے متعلق ہے, باقی تینوں کام حقوق العباد سے متعلق ہیں. بڑے لوگ ہوتے ہیں جو بھوکوں کو کھانا کھلاتے ہیں, اور میرے نبی نے یہ نہیں کہا اپنے رشتہ دار کو کھلاؤ, یہ نہیں کہا مسلمان کو کھلاؤ, یہ نہیں کہا اپنے محبت کرنے والوں کو کھلاؤ. نبی نے فرمایا سب کو کھلاؤ. کوئی اپنا ہے اسے کھلاؤ, کوئی پرایا ہے اسے کھلاؤ, کوئی غیر ہے اسے کھلاؤ, کوئی مومن ہے اسے کھلاؤ, کوئی کافر ہے اسے کھلاؤ, کوئی نشائی ہے اسے کھلاؤ, کوئی مزدور ہے اسے کھلاؤ. بھوکوں کی بھوک مٹاؤ. اللہ دنیا میں تمہارے بچوں کو بھوکا نہیں ہونے دے گا, اور اللہ قیامت میں تمہیں بھوکا نہیں ہونے دے گا. یہ عظیم کام ہے جو ہمارے ہاں یہ سامنے انجام دیا جا رہا ہے. میں وہی شعر دوبارہ دہرانا چاہوں گا اور بات اپنی سمیٹوں گا. کرو مہربانی تم اہل زمین پر, خدا مہرباں ہوگا عرش بری پر. کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں, یہ جہاں چیز ہے کیا لوہو
دعوانا ان الحمد للہ. اور جب میرے آقا کی بات ہو تو یہ ایمان کی کمزوری ہے. میرے آقا کی بات ہو اور آپ معزوز نہ ہو، آپ سمجھیں ایمان کی کمزوری ہے آپ. اس لیے کہ آپ کی ایمان اس وقت تک مکمل نہیں ہوتا کہ اپنے والدین سے بڑھ کے، اپنے بچوں سے بڑھ کے، اپنے آپ سے بڑھ کے میرے آقا سے عشق نہ کریں، آپ کا ایمان نہ مکمل. اس لیے ایمان کا تقاضا ہے جب میرے آقا کی بات ہو، متوجہ ہو اور معزوز ہو رہے ہو، پتہ چلے کہ کیسے درود و سلام کی بات ہو رہی ہے. خوبصورت شعر پیش کروں گا، آج تک آپ سنتے آئے ہیں، لیکن جو کلام لکھتا ہے نا اس کا یہ اپنا نشہ ہوتا ہے، یہ اپنا کیف و سرور ہوتا ہے. اس لیے کلام ہر بندہ لکھ ہی نہیں سکتا، پڑھنا کوئی فن نہیں. اس لیے کلام دیکھ لیا، رٹ لیا، پڑھ لیا، کوئی بات نہیں. شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ مجھے یاد آ رہے ہیں، اور اتنا خوبصورت کلام لکھا. جو ربائی آپ نے لکھی نا آج تک دنیا سنتی آئی ہے، لیکن ان کے پیچھے جو ایک خاص بات تھی نا میں سمجھتا ہوں ہر بندے کو پتہ نہیں. شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک کلام لکھا، ایک ربائی تھی جو آپ سنتے رہتے ہیں. کون سی ربائی ہے کہ بالغ اللہ بکمالہ، بالغ اللہ بکمالہ، کاشف الدجا بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ. یہ 3 لائنیں لکھ دی شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے. چوتھی لائن ترتیب میں نہیں آ رہی تھی. کتنے دن گزر گئے اس عاشق کو یہ کلام لکھے ہوئے، تو تڑپ رہے تھے کیا بات ہے، میرے خواب میں ملی، میرے آقا آ رہے اور میرا کلام بھی پورا نہیں ہو رہا. تو اس لیے آپ تڑپ رہے تھے، پریشان تھے، آپ بار بار پڑھتے تھے لیکن کیف و سرور پورا نہیں ہو رہا. کتنے دنوں بعد اس لفظ جو ہے نا اس ربائی کے یہ 3 ہے، سارے عام لفظ نہیں ہے کہ بالغ اللہ بکمالہ 3 لفظ، کشف الدجا بجمالہ 3 لفظ، حسنت جمیع خصالہ 3 لفظ ہیں. اور جب روتے ہوئے سو گئے، آپ تڑپ رہے تھے، سو رہے تھے، تو انگڑائی لی نا تو میرے آقا رات کو خواب میں تشریف لے آئے. میرے آقا خواب میں تشریف لے آئے تو دیکھتے ہی ان کا چہرہ بے اختیار منہ سے نکلا حسنت جمیع. سارا کلام پڑھے تھے تو صلو علیہ وآلہ، بے اختیار منہ سے نکلا. آپ کلام دیکھیں کہ بالغ اللہ بکمالہ، کشف الدجا بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ. اور وہ جو تیسرا آخری مصرع ہے، میرے آقا سامنے ہو، عام بات نہیں ہے، میرے آقا سامنے ہو تو اندر سے نکلے صلو علیہ وآلہ. یہ ایسا خوبصورت کلام تھا اور آپ معزوز ہوئے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں آپ کو نشہ و کیف و سرور آیا ہوگا، اس لیے کہ میرے آقا کا کلام ہے. کیف و سرور میں بیان کیا ہے اور کیف و سرور میں لکھنے والا تھا، اور آپ کو بھی کیف و سرور آیا. اور خوبصورت شخصیت جو آپ کو نعت بھی سنائے گی اور سیم لوگ کے 2 شعر بھی سنائے گی. اور انشاءاللہ اس کے بعد سارا پروگرام ترتیب آخری مرحلے میں چلی جائے گا. میرے پاس جو اگلا نعتخوان ہے، مجھے عشق ہے حافظ قرآن سے، مجھے عشق ہے حافظ قرآن سے. حافظ قرآن پڑھنا عام بات نہیں ہے. ایک سورت یاد کرنی ہونا تو بندہ ایک دن انا اعطیناک کال کوثر، تو دوسرے دن بھول جاتا ہے. قومی اسمبلی کے ممبر بھی قل ہو اللہ احد کے پیچھے چلے جاتے ہیں، وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ. ایسا کلام ہے نا ہر بندے کے اندر نہیں بیٹھتا. میرے رب کا کرم ہو تو کلام اندر جاتا ہے. حافظ قرآن بننے کے لیے ایک ٹائم لگتا ہے، اور جس قرآن کو آپ ناپاک چھو نہیں سکتے، پیٹھ کر کے بیٹھ نہیں سکتے، نیچے رکھ نہیں سکتے، اور جس بندے کے اندر پورے کا پورا قرآن ہے اسے ہم عام سمجھتے ہیں، اسے عام سمجھتے ہیں. وہ حافظ قرآن نامکمل ہے جو باوضو نہ ہو. میرے اللہ کا کلام اندر ہو اور کوئی کہے دم پڑھ دو، حافظ صاحب بیمار ہے، یہ بچہ حافظ صاحب دم پڑے اور بچہ ٹھیک ہو کے نہ چلے. میرے رب کے کلام میں فرق نہیں ہے، اس حافظ کلام میں فرق ہے. جو حافظ قرآن ہے وہ دم پڑا ہے، بندہ ٹھیک کیوں نہ ہو، کیوں نہ ٹھیک ہو، اس قرآن کا واسطہ ہے. یارا ہم عشق رکھتے ہیں اس اللہ سے، میں تو امیدیں رکھتا ہوں، میرا رب پوریاں کرتا ہے. اس لیے
کہ وہ غفور رحیم ہے، رحمان ہے، کریم. اور حافظ صاحب جو آ رہے ہیں نا حافظ قرآن، تو مجھے جب سنایا کہ میں حافظ قرآن ہوں تو اس لیے مجھے وہ بات سنانی پڑی. حافظ قرآن بھی ہو اور شاہ بھی ہو، سید بھی ہو، اور اس کے بعد اس کا کیف و سرور کیسا ہوگا، وہ نعت کا سرور کیسا ہوگا، یہ آپ کے سامنے تشریف لاتے ہیں آصم علی شاہ صاحب. ماشاء اللہ. تمام احباب، آپ کی بھی حاضری ہو رہی ہے، میری بھی حاضری ہو رہی ہے. میں آپ تمام احباب کو آپ کی طرف سے اور اپنی طرف سے بھی رحمت دسترخوان، سعید صاحب، پرویز صاحب، جاوید صاحب، جتنے بھی بزرگ آپ توسط اس میں حصہ لینا، تمام ہی کو ہم مبارکباد پیش کرتے ہیں. یہ مبارک کے مستحق ہے. الحمدللہ میں حافظ قرآن بھی ہوں، میرا رب کے میرے اوپر خاص فضل ہے، میں بیرا شریف سے بھی پڑھا ہوں. تو اللہ تعالیٰ کی یہ عطا ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ سب کے بچوں کو عطا فرمائے. یہ دسترخوان کے متعلق میں چھوٹی سی ایک حدیث پاک بیان کرنا چاہتا ہوں. یہ کسی کو کھانا کھلانا کوئی چھوٹا کام نہیں ہے. جب بندہ کسی کو کھانا کھلاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے اسے اتنا نوازتا ہے کہ اس کا عمل بڑھ جاتا ہے. حضرت موسیٰ کلیم اللہ، آپ نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ بڑا بالکل بھوکا ہے، اس کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں. کہنے لگا ہے نبی اللہ، جب آپ کو طور پہ گئے نا تو میرے لیے دعا کیجیے گا کہ اللہ تعالیٰ مجھے نوازے، مجھے عطا کرے. میں بڑا بھوکا ہوں، مجھے ایک ٹائم کی ملتی ہے، کبھی وہ بھی نہیں ملتی. موسیٰ کلیم اللہ کو طور پہ کہ کلیم اللہ تھے، اللہ سے ہم کلام تھے. کہنے لگے یا رب ذوالجلال، وہ شخص عرض کر رہا تھا کہ مجھے کچھ کھانے کو دو، جو میری زندگی کا ہے نا مجھے اکٹھے ہی دے دو، میں کم سے کم ایک مرتبہ تو پیٹ بھر کے کھا لوں. اللہ تعالیٰ نے موسیٰ کلیم اللہ، آپ نبی تھے، دعا کی، قبول فرمائی. دوسرے دن جب اس کو سارا رزق مل گیا، وہ بندہ بڑا ہی رب کی راہ میں دینے والے تھا، رب سے محبت کرنے والا تھا. اس نے کہا کہ اگر مجھے رب نے سارا رزق دے دیا ہے، بجائے کہ میں اسے سنبھالوں، اس نے سارا ہی رب کی راہ میں خرچ کر دیا. اسی طرح اس نے لنگر شروع کر دیا. موسیٰ کلیم اللہ دوسرے دن گزرے، دیکھا کہ یہاں پہ تو لنگر شروع ہو گیا، یہاں پہ تو اس شخص کو کھانے کو نہیں تھا ملتا. دیکھو تو صحیح ماجرا کیا ہے. پوچھا یہ کیا معاملہ ہے، تجھے تو کھانے کو نہیں ملتا تھا، تیرے پاس تو لنگر شروع ہو گیا. وہ کہنے لگا اے نبی اللہ، میں بس جو بھی ملتا ہے رب کی راہ میں خرچ کر دیتا ہوں، رب کے بندوں کو کھلا دیتا ہوں. موسیٰ کلیم اللہ کو طور پہ رب کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے اے رب ذوالجلال، معاملہ کیا ہے. اس کے پاس تو کھانے کو نہیں تھا، اس نے تو لنگر شروع کر دیے. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا موسیٰ، وہ میری بارگاہ میں خرچ کرتا ہے، وہ میرے اوپر پھر ادھار چڑھا دیتا ہے، میں پھر اتارتا ہوں. وہ چڑھائی جا رہا ہے، میں اتاری جا رہا ہوں. یہ اللہ تعالیٰ نے خاص کرم کیا ہوا ہے. اور ہر انسان کے جیب سے ایسی چیز نہیں نکلتی. ہم سب لوگ سوچتے ہیں 10 روپے دیں نا اللہ کی راہ میں، ہم یقین مانے 20 مرتبہ سوچتے ہیں کہ دوں نہ دوں، حقدار ہے نہیں ہے. بھائی جب رب کی راہ میں دینا، پھر رب جانے تو جانے تو رب کی راہ میں دیجیے. تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں التجا ہے ان کا یہ عمل قبول فرمائے، ہم سب کا آنا جانا بھی قبول فرمائے. محبت سے، عقیدت سے حضور کی بارگاہ میں محبت سے درود شریف کا نذرانہ پیش کرے. صلی اللہ علیہ یا رسول وسلم علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ یا. محبت سے پڑھے. میں نے آپ کوشر میں بھی پڑھا کہ جو ایک مرتبہ دروشی پڑھتا ہے اس پر 10 رحمتیں نظر آتی ہیں. 10 رحمتیں اللہ تعالیٰ نازل فرماتا ہے، تو جو ہے ہی رحمت دسترخوان میں بیٹھا ہوا اس پر کتنی رحمتیں ہوں گی. محبت سے پڑھے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ
जवाब मोहम्मद का नाम आता है सल्लल्लाहु अलैहि या रसूलल्लाह व सल्लम अलैका या हबीबल्लाह। बना जवाब आका बना है तोला जवाब आका कहाँ से लाओ जवाब तेरा बना है तोला जवाब आका कहाँ से लाओ जवाब तेरा बना है तोला जवाब आका कहाँ से लाऊं जवाब तेरा। है किसमें ताकत जो तुझको हम रात को सोते हैं, हमारी ये ख्वाहिश होती है, दरूद पाक पढ़ते सोते हैं, मोहब्बत करते हजूर से सोते हैं कि आज मेरे करीम आका मेरी भी ख्वाब में आई है। वो जिस तरह बुजुर्ग हमारे ये नकीब महफिल दोस्त फरमा रहे थे ना कि बालगल उला बिकमालिही कशफत दुजा बिजमालिही हसनत जमीउ फिसालिही। शेख सादी ने फरमाया हजूर ख्वाब में आए, मेरे आका ने फरमाया शेख सादी आगे लिख सल्लु अलैहि व आलिही। इसी तरह हम भी अपने दिल में ख्वाहिश रखते हैं कि हमारे आका हमारी ख्वाब में भी आएंगे। तो शायद ने क्या खूब लिखा था कि मुझे भी सोने
पाल न पावा दर्द मारे अपना खोला किते फिर छोड़ना जावा है तुम दीवाने है मेरे आका कभी तो आएगा ख्वाब तेरा और मैं क्या फरमाया, क्या खूब फरमाया। ये अल्लाह के वली गुजरे हैं, इनकी एक एक तशरीह की जाए ना, एक एक शेर की, तो बड़ा ही लुत्फ आया है। तो मैं इसी महफिल के हवाले से पहले शेर पढ़ता हूँ। क्या खूब फरमाया कि तो हम जब अल्लाह ताला की बारगाह में पेश हों, अभी हमें वक्त मिला हुआ है। अल्लाह ताला ने मेरा इरशाद फरमाया, ऐ बंदे तू दुनिया में जो कुछ करना कर ले, आके तुझे मेरे पास आना है। फिर कुछ लेकर आना, अच्छा लेकर आएगा तो अच्छा मिलेगा, बुरा लेकर आएगा तो उसका भी रिजल्ट भी तुझे मिलेगा। तो हमें क्या है कि चिट्ठी चाहते बमला इंशाअल्लाह ताला बाकायदा दस्तरखान का इफ्तिताह हो जाएगा। जनाब डिप्टी कमिश्नर साहब मीटिंग में बैठे हुए, मीटिंग और जारी थी और इन्होंने सही साहब ने बताया कि क्योंकि इतनी दुनिया बैठी हुई है तो एक टाइम होता है, तो मीटिंग का पता नहीं कितने बजे ख़त्म हो। हम फीता नहीं काटेंगे, डीसी साहब काटेंगे, लेकिन हजरत साहब बाकायदा दस्तरखान जो आज मिल के खाना है ना, वो ख़त्म में दस्तरखान का लंगर मंगवाएंगे और इंशाअल्लाह ताला दुआ मांगेंगे, आपके साथ मिलकर खाना खाएंगे, दस्तरखान जारी हो जाएगा। तो इंशाअल्लाह ताला उनका आना जो है ना, उनके लिए हम बैठे हुए हैं, 2-4 बंदे जो बैठे हुए हैं ना, तो उनकी गुफ्तगू सुन लेंगे। अब नमाज का टाइम हो रहा है, खाने का टाइम हो रहा है, तो सारी बातें जो साहब, तो मैं 1 घंटा लंबा करूँ तो मैं इनकी दुआएं नहीं दे सकता। खाना तो दस्तरखान तो अच्छे काम के लिए ना, सही साहब मेरे पास अल्फाज नहीं है जो मेरे रब ने आप पे एहसान किया है। मैंने अपनी ज़िंदगी में बड़ी दुनिया देखी है और बड़े मुल्क देखे हैं,
میں تقریباً 14-15 ملکوں میں گھوم پھر کے آیا ہوں، میں 5-7-8 زبانیں جانتا ہوں، میں نے رنگ رنگ کے لوگ دیکھے ہیں، لیکن جب سے مجھے آقا سے لو لگی ہے نا تو میں سمجھتا ہوں زندگی یہی تھی، 60 سال ضائع کرتی ہے۔ زندگی یہی ہے کہ میرے آقا سے عشق ہو جائے، میرے رب سے پیار ہو جائے۔ اپنے بیٹے کو سکھاتے رہو، MA LLB کر دو، ڈاکٹر بنا دو، انجینئر بنا دو، لیکن اگر اس کے مصطفیٰ سے خالی ہے میں سمجھتا ہوں اس کی زندگی تباہ کر دی ہے، اس کی بھی اور اپنی بھی۔ بیٹا وہی ہے جو رب سے سودا کرتا ہے۔ صحیح سال میرے رب نے آپ کا مال پسند کیا ہے، یہ خوبی کوالٹی کی بات نہیں ہے، نہ منہ پہ کسی کی بات کرنے کی ہے، مجھے حق پہنچتا ہے، میں نقابت کر رہا ہوں، میرے پاس جو گفتگو ہوتی ہے نا وہ عام گفتگو نہیں ہوتی، اس لیے لاکھوں کا مال لوگوں کے پاس ہے، کروڑوں کی زمین پاس ہے، اربوں کی گاڑیاں پاس ہے، لیکن میرا رب ان کا مال پسند نہیں کرتا کہ اس کی راہ میں لگ جائے۔ وہ خوش نصیب شخص ہے جس کا مال میرا رب پسند کر لے اور غریبوں، یتیموں اور مسکینوں پر خرچ ہو جائے۔ اور یہ مال بھی عام مال نہیں ہے، جو کام ہے نا یہ صرف میرے رب کی ہے، رزق بانٹنا یہ صرف میرے رب کی ہے۔ جو اپنی صفت میں سے اتنی سی صفت کسی بندے کو دے دے میرا مولا تو عام بات ہے، ان کی کوئی خوبی کوالٹی نہیں ہے، میرے رب نے چنا۔ انگلینڈ پہ بیٹھ کے جاؤ یار حال کماؤ، مال بناؤ، مال بڑھاؤ، اپنے پاس بیٹھو، ادھر بیٹھو، کون پوچھتا ہے؟ ادھر میرے رب نے اس کے دل میں ڈالا ہے، بندے کی بات نہیں ہے، اسے کو سمجھانے والا نہیں، ماں چلی گئی ہے، باپ چلا گیا، ابا جی کے نام پہ رحمت یہ کھلا ہے دسترخوان اور کمال ہو گئی ہے اس رحمت پہ اور اس رحمت پہ، اس رحمت پہ کہ ایسا خوبصورت جوان پیدا کیا اور اس رحمت پہ کہ کس کو چنا میرے رب کی عنایت ہوئی ہے۔ تو آج ابا جی کی روح، میری اس ماں کی روح کو سکون مل رہا ہے جس کی اولاد ایسی ہے، پیچھے دسترخوان کھل گئے، کھاتے جاؤ، نمازیں پڑھنا کوئی عبادت نہیں ہے، وہ اپنی جگہ، اپنی زندگی میں تبدیلیاں لاؤ، کسی غریب مسکین کے لیے بھلا کرو، کسی پڑوسی کے ساتھ بھلا کرو، کسی یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھو، کسی کو مال دے کے کاروبار شروع کراؤ، کسی یتیم مسکین کو کھانا کھلاؤ، یہ مال ہے۔ نمازیں پڑھ پڑھ کے ہم نے نہیں دیکھا کتنی تبدیلی لوگوں میں آئی ہے، اپنی نفس کو تبدیل کرو، نماز کے بعد اگر تبدیلی آ گئی ہے تو آپ پہ رب کا احسان ہے، زندگی میں تبدیلی آ گئی ہے تو رب کا احسان ہے۔ اگر سجدے ہی کر رہے ہو، 500 روپیہ جیب میں پڑا ہوا ہے، غریب آ گیا، چاچا جی 200 روپیہ چاہیے، روٹی کو نہیں کھاتی دوپہری، چاچے راجے بولے 500 روپیہ پڑا ہوا ہے، 5 بار سوچتا ہے دوں کہ نہ دوں کہ نہ دوں، تو تیسرا آ کے شیطان کا چھوڑ رہا یار جوان ٹک ٹک دے پیا، وہ 500 روپے سے 200 روپیہ نہیں دے گا۔ اور میرے رب کا احسان ہے میرے اس بھائی پہ کہ اس کا مال اچھی جگہ پہ اچھے کام کے لیے اور اچھے پروگرام کے لیے استعمال ہوا ہے۔ یقین جانے کہ اللہ کا کلام پڑھے نا، خالق الموت میں 5 منٹ پورے کر رہا ہوں اس لیے کہ وہ ترتیب دے رہے ہیں، کھانا آئے گا یہ دعا مانگیں گے انشاءاللہ کھانا لگ جائے گا۔ خالق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، میرا رب کہتا ہے میں نے زندگی یہ خالق الموت، موت اور زندگی صرف اس لیے بنائی ہے، کس لیے؟ بھائی مال بھی دیا ہے، ٹوٹار بھی دی ہے، زمین بھی دی ہے، سارا کچھ دیا ہے، اب دیکھنا یہ ہے کہ آپ میں سے خوبصورت عمل کرنے والے کون ہیں۔ خالق الموت والحیات، پہلے موت کی بات ہے پھر حیات کی بات ہے، لیبلوکم ایکم احسن عملا،
सीधा सेवा काम करने वाला है और खूबसूरत काम करने वाला है और अच्छे अमल करने वाला है। और ये अच्छे अमल है, ये अच्छे काम है। किसी की प्यास बुझाना, किसी को भूखे को खाना खिलाना, इससे बढ़ के कोई तरकीब नहीं है। तो मैं अपील करूंगा कि खाना लाएं तो ख़त्म शरीफ होगा इंशाल्लाह, दुआ मांगेंगे हज़रत साहब और इसके बाद दस्तरखान आम दस्तरखान हो जाएगा। बहुत शुक्रिया आपके आने का, बहुत बहुत। या रब्बी लकल हम्दु कमा यंबगी लिजलाली वजहिका व अज़ीमी सुल्तानिक। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्दा लहु। अल्लाहुम्मा अत'इम मन अत'अमना वस्क़ि मन सक़ाना। या बारी ताला, दस्तरखान का आगाज़ किया जा रहा है। इस दस्तरखान को पूरे शहर इलाके के लिए तमाम भूखों की भूख मिटाने का ज़रिया बना। या इलाहुल आलमीन, एहतमाम करने वालों को उनके माल असबाब में रिज़्क़ में बरकतें अता फरमा। बारी ताला, दस्तरखान लगाने वालों के रिज़्क़ में माल असबाब में बरकतें अता फरमा। मरहूमीन की बख्शिश फरमा। या अल्लाह, जितने मरहूमीन हैं, दस्तरखान लगाने वाले, दस्तरखान पे खाने वाले यहाँ जितने मौजूद हैं, या अल्लाह सबके मरहूमीन की बख्शिश फरमा। तमाम मरहूमीन की कब्रों को जन्नत का बाग बना। अल्लाह हम सबका खात्मा ईमान पर फरमा, मरते हुए कलमा शहादत नसीब फरमा। या अल्लाह, ये जो इतना बड़ा प्रोजेक्ट शुरू किया गया है, ये तेरे फजल से है। अपने फजल से अपनी मदद को शामिल हाल फरमा। या अल्लाह, एक दो दिन की बात नहीं, हमेशा इस्तिकामत नसीब फरमा। इस काम में इस फैमिली की, इस घराने की मदद और नुसरत फरमा। या बारी ताला, जितने भूखे हैं, हमारे भूखों को खाना खिला, हमारे प्यासों को पानी पिला, हमारे बेरोजगारों को रोजगार नसीब फरमा, हमारे बेघरों को घर अता फरमा। अल्लाह, हमारे बे औलादों को नेक साले औलाद अता फरमा। या अल्लाह, हमारे बीमारों को शिफा अता फरमा। जो मांग सके वो अता फरमा, जो नहीं मांगा वो भी अता फरमा। खात्मा बिल ईमान नसीब फरमा। व सल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़ि सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन बिरहमतिका या। ए मामा ठंडियां छावां ने जन्नत नू जांदियां रावां ने। मामा ठंडियां छावां ने जन्नत नू जांदियां रावां ने। ए रब दियां हास अतावां ने। मामा ठंडियां छावां ने। मामा ओ जूंदी मां दी हिदमत कर ले, नाल मुरादां चोलियां पर ले। ओ जूंदी मां दी हिदमत कर ले, नाल मुरादां चोलियां पर ले। ए वेला मुड़ के आना नहीं, तेनू किसे भी लाड लडाउना नहीं। मां परत के फेरा आना नहीं। ए मामा ठंडियां छावां ने जन्नत नू जांदियां रावां ने। मामा ठंडियां छावां ने। ओ सुन लो जग दा प्यार जे तोखा, सजनों मां
ਅਨੋਖਾ ਸੁਣ ਲੋ ਜਗ ਦਾ ਪਿਆਰ ਜੇ ਧੋਖਾ ਸਜਣੋ ਮਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਅਨੋਖਾ ਸੁਖ ਦੇ ਕੇ ਦੁਖੜੇ ਲੈਂਦੀ ਏ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਦੁੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਏ ਔਰ ਮੂੰਹੋਂ ਕੁਝ ਨਾ ਕਹਿੰਦੀ ਏ ਮਾਂ ਠੰਡੀਆਂ ਛਾਵਾਂ ਨੇ ਜੰਨਤ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਰਾਵਾਂ ਨੇ ਮਾਂ ਠੰਡੀਆਂ ਛਾਵਾਂ ਨੇ ਉਹ ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਚਾਅ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦਾ ਮਾਵਾਂ ਵੇਖਣ ਰਾ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦਾ ਉਹ ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਚਾਅ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦਾ ਮਾਵਾਂ ਵੇਖਣ ਰਾ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦਾ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਮਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸੌ ਰੱਬ ਦੀ ਮੌਜਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਮੈਦਾਨ ਨਾ ਹਰਦੇ ਨੇ ਮਾਂ ਠੰਡੀਆਂ ਛਾਵਾਂ ਨੇ ਜੰਨਤ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਰਾਵਾਂ ਨੇ ਮਾਂ ਠੰਡੀਆਂ ਛਾਵਾਂ ਨੇ ਇਹ ਰੱਬ ਦੀਆਂ ਖਾਸ ਅਤਾਵਾਂ ਨੇ ਮਾਂ ਠੰਡੀਆਂ ਛਾਵਾਂ ਨੇ ਜੰਨਤ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਰਾਵਾਂ ਨੇ ਵੇਖਨੀ ਮਾਂ ਮੈਂ ਬਦਲ ਗਿਆ ਵਾਂ ਰੋਟੀ ਠੰਡੀ ਖਾ ਲੈਣਾ ਵਾਂ ਕੱਪੜੇ ਮੈਲੇ ਪਾ ਲੈਣਾ ਵਾਂ ਵੇਖਨੀ ਮਾਂ ਮੈਂ ਬਦਲ ਗਿਆ ਵਾਂ ਰੋਟੀ ਠੰਡੀ ਖਾ ਲੈਣਾ ਵਾਂ ਤੇ ਕੱਪੜੇ ਮੈਲੇ ਪਾ ਲੈਣਾ ਵਾਂ ਸਾਰਾ ਗੁੱਸਾ ਪੀ ਜਾਣਾ ਵਾਂ ਹਰ ਦੁੱਖ ਤੇ ਲਬਾਂ ਨੂੰ ਸੀ ਜਾਣਾ ਵਾਂ ਸਾਰਾ ਗੁੱਸਾ ਪੀ ਜਾਣਾ ਵਾਂ ਹਰ ਦੁੱਖ ਤੇ ਲਬਾਂ ਨੂੰ ਸੀ ਜਾਣਾ ਵਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਰ ਲੈਣਾ ਵਾਂ ਤੇ ਠੰਡਾ ਹੋ ਕਾ ਪਰ ਲੈਣਾ ਵਾਂ ਵੇਖਨੀ ਮਾਂ ਮੈਂ ਬਦਲ ਗਿਆ ਵਾਂ ਰੋਟੀ ਠੰਡੀ ਖਾ ਲੈਣਾ ਵਾਂ ਕੱਪੜੇ ਮੈਲੇ ਪਾ ਲੈਣਾ ਵਾਂ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦਾ ਹਰ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਰਹਿੰਦਾ ਹੱਸਦਾ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਨਾ ਚਾਤੀ ਪਾਵੇ ਤੇਰਾ ਗਮ ਮੈਨੂੰ ਖਾਈ ਜਾਵੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਨਾ ਚਾਤੀ ਪਾਵੇ ਤੇਰਾ ਗਮ ਮੈਨੂੰ
ਖਾਈ ਜਾਵੇ। ਵੇਖ ਨੀ ਮਾਂ ਮੈਂ ਬਦਲ ਗਿਆ ਵਾਂ, ਰੋਟੀ ਠੰਡੀ ਖਾ ਲੈਨਾ ਵਾਂ ਤੇ ਕੱਪੜੇ ਮੈਲੇ ਪਾ ਲੈਨਾ ਵਾਂ। ਵੇਖ ਨੀ ਮਾਂ ਮੈਂ ਬਦਲ ਗਿਆ ਵਾਂ। ਤੇਰੇ ਬਾਝੋਂ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦਾ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਰੁੱਸਦਾ। ਤੇਰੇ ਬਾਝੋਂ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦਾ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਰੁੱਸਦਾ। ਵੇਖ ਨੀ ਮਾਂ ਮੈਂ ਬਦਲ ਗਿਆ ਵਾਂ, ਰੋਟੀ ਠੰਡੀ ਖਾ ਲੈਨਾ ਵਾਂ, ਕੱਪੜੇ ਮੈਲੇ ਪਾ ਲੈਨਾ ਵਾਂ। ਵੇਖ ਨੀ ਮਾਂ ਮੈਂ ਬਦਲ। ਤੇ ਗੱਲ ਵੇ ਰੁਲਾ ਦੇਂਦੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਮਾਂ ਆਪਣੀ ਵੇ ਯਾਦਾਂ ਦੀ। ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਮਾਂ ਆਪਣੀ ਵੇ ਯਾਦਾਂ ਦੀ। ਦੁਰ ਕੱਪੜੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛ ਜਾ ਕੇ ਮਾਂ ਜਿੰਨਾ ਦੀ ਵੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛ ਜਾ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛ ਜਾ ਕੇ ਮਾਂ ਜਿੰਨਾ ਦੀ ਵੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਕੋਈ ਰੱਤੀਆਂ ਕਮੀਜ਼ਾਂ ਨੀ ਮਾਵਾਂ ਨਾ ਮਾਰ ਰੱਬਾ, ਮਾਵਾਂ ਮਿੱਠੀਆਂ ਵੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੀ। ਮਾਵਾਂ ਨਾ ਮਾਰ ਰੱਬਾ, ਮਾਵਾਂ ਨਾ ਮਾਰ ਰੱਬਾ, ਮਾਵਾਂ ਮਿੱਠੀਆਂ ਵੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੀ। ਕੋਈ ਵਗਦੀ ਵੇ ਸਰ ਜਾਂਦੀ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਕਹਿ ਜੀ ਸੀ ਮਾਂ ਜਿਸ ਦੀ ਵੇ ਮਰ ਜਾਂਦੀ। ਉਹ ਬੰਦਾ ਕਹਿ ਜੀ ਸੀ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਕਹਿ ਜੀ ਸੀ ਮਾਂ ਜਿਸ ਦੀ ਵੇ ਮਰ ਜਾਂਦੀ। ਫੁੱਲ ਬੂਟੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਖਿਲਿਆ ਮਾਂ ਜੀ ਅਰਸ਼ ਤਰਬਾ, ਕੋਈ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਮਾਂ ਜੀ ਅਰਸ਼ ਤਰਬਾ, ਮਾਂ ਜੀ ਅਰਸ਼ ਤਰਬਾ, ਕੋਈ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਕੋਈ ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਵੇ ਬੂਟੇ ਨੀ, ਸੱਚਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਮਾਵਾਂ ਦਾ, ਬਾਕੀ ਨਾ ਤੇ ਵੇ ਝੂਠੇ ਨੀ। ਸੱਚਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਮਾਵਾਂ ਦਾ, ਸੱਚਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਮਾਵਾਂ ਦਾ, ਬਾਕੀ ਨਾ ਤੇ ਵੇ ਝੂਠੇ ਨੀ। ਕੋਈ ਬੂਟਾ ਵੇ ਛਾਵਾਂ ਦਾ, ਦਿਲ ਨਾ ਦੁਖਾ ਲੋਕੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਦਾ। ਦਿਲ ਨਾ ਦੁਖਾਓ ਲੋਕੋ, ਦਿਲ ਨਾ ਦੁਖਾਓ ਲੋਕੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਦਾ। ਪਾਣੀ ਤੁਰਦਾ ਵੇ ਵੱਲ ਖਾਂਦਾ, ਮਾਵਾਂ ਬਗੈਰ ਲੋਕੋ ਬੰਦਾ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਰੁੱਲ ਜਾਂਦਾ। ਮਾਵਾਂ ਬਗੈਰ ਲੋਕੋ, ਮਾਵਾਂ ਬਗੈਰ ਲੋਕੋ ਬੰਦਾ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਰੁੱਲ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਕੇ ਦਰੂ ਆਈ ਸਪਣੀ, ਯਾਦ ਰੱਬ ਵੰਡਦਾ, ਯਾ ਵੰਡਦੀ ਵੇ ਮਾਂ ਆਪਣੀ। ਯਾ ਦੁੱਖ ਰੱਬ ਵੰਡਦਾ, ਯਾ ਦੁੱਖ ਰੱਬ ਵੰਡਦਾ, ਯਾ